ہاں بہت زیادہ توحید کے جو دعوے دار ہیں، مدعی ہیں، وہ بھی بس چند قسم کی توحید کی جو اقسام ہے وہ ان کے سامنے ہے، اور شرک کی بھی چند اقسام ان کے سامنے. قبر پرستی شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کسی کو ندا کر اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرے. الحج، کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، اس نے شرک کر لی، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا. کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے. بالکل یہی بات درست ہے. ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھی جاتی ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے. لازمی نہیں ہے کہ جو پرانے دور کی اقسام شرکی موجود تھی وہ آج بھی موجود ہو سکتا ہے کہ اس دور میں شرکی اور بھی اقسام بڑھ گئی ہو، لیکن اگر علمی بصیرت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہوں گے. آج میں آپ کے سامنے شرک کی کچھ ایسی اقسام رکھ دوں گا جنہیں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو شرک ہی نہیں سمجھتے، اس گناہ میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو شرک کے متعلق تفصیل سے بتایا تھا کہ کیسے امت محمدیہ، امت مسلمہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے. ان کے کچھ قبائل اور کچھ افراد سے شرک کا صدور ہو سکتا ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہوں گے. اس کا میں نے تسلی بخش جواب دیا تھا. آج میں آپ کو شرک کے متعلق مزید بتاؤں گا کہ اس دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں شرک کی نئی اقسام کیا ہے جس کو ماڈرن فارم آف شرک کہا جاتا ہے، یعنی جدید اقسام شرک کی. شرک کیا ہے دور جدید میں شرک اور اس سے بچاؤ؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یا اس کے برابر کسی کو سمجھنا، یا کسی کے ایسی تعظیم یا فرمانبرداری کرنا جیسی کہ اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، شرک کہلاتا ہے. مثلا عبادت کی کسی بھی قسم کو غیر اللہ کے لیے جائز سمجھنا، یعنی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا، یا غیر اللہ کے لیے روزہ رکھنا، یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، اور اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بھی شرک ہے. مثلا کسی قبر والے سے فریاد کی جائے اور اسے پکارا جائے، یا کسی غائب کو ایسے امر میں مدد کرنے کے لیے پکارا جائے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہ رکھتا ہو. یہ ہر قولی عمل یا فعلی عمل ہے جس پر شریعت نے شرک کے وصف کا اطلاق کیا ہے. مثلا غیر اللہ کی قسم اٹھانا، کیونکہ خاتم النبیین نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی غیر اللہ کے لیے قسم اٹھائی اس نے کفر یا شرک کیا. ریاکاری بھی شرک میں شامل ہے. ریا یہ ہے کہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے. اور قرآن مجید میں سورہ الانعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کردہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور حوصلہ افزا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے. اب میں آپ کو شرک سے اجتناب کی اہمیت بیان کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام پیغمبروں کے ذریعے بنی نوع انسان کو جو سب سے پہلا پیغام بھیجا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے. توحید کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی بھی اس کی ذات اور صفات میں شریک نہیں. توحید کا متضاد شرک ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا. سورہ نساء. دور جدید میں شرک کی مثالیں اور ان سے بچاؤ. دور جدید میں اگر ہم دیکھیں تو شرک کی بھرمار ہے، ہر طرف شرک ہے، اور یہ دنیا اس شرک سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. مثلا اگر ہم عام چیزوں پر نظر ڈالیں، جیسے کہ غیر تصاویر ہے
جیسے کہ کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری روزمرہ کی استعمال کی چیزوں پر آج کل تصاویر پائی جاتی ہے، مثلا مشروبات، دودھ، دہی، شیمپو اور اس طرح کی دوسری مردانہ اور زنانہ استعمال کی اشیاء جن پر تصاویر ہوتی ہے۔ ایک اور مثال شہروں میں مختلف جگہوں پر آویزاں بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹ بورڈز ہیں جن پر ذروح تصاویر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح فلموں میں شرک پائی جاتی ہے جہاں جھوٹے خدا اور ان کی طاقت دکھائی جاتی ہے، یا دوسرے شیطانی عمل جیسے جادو وغیرہ کے ذریعے کسی عام انسان کو بہت طاقتور دکھایا جاتا ہے۔ کپڑوں کی دکانوں پر اکثر اوقات مجسمے یا پتلے رکھے ہوتے ہیں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بورڈز پر کوئی تصویر نظر آئے تو اس کو مت دیکھیے اور اپنے آنکھیں پیر لے اور سبحان اللہ کہے۔ مطلب ہے کہ جس چیز پر میری نظر ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر آپ کسی پارک، دکان یا کسی بھی دوسری جگہ پر مجسمے یا بت دیکھیں تو اپنی آنکھوں کو پیر لے تو اس کو مت دیکھے اور بند کر دے۔ اگر آپ کے کمرے میں یا اس کی دیواروں پہ کوئی ذروح اشیاء کی تصاویر ہے تو ان کو وہاں سے ہٹا دے۔ اگر آپ کے بچوں کے کھلونے ہیں، جب وہ ان سے کھیلنا بند کر دے تو ان کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ دے جہاں سے وہ نظر نہ آئے، یا ان کو الماری وغیرہ میں چھپا دے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی چھوٹی تصاویر یا مجسمے ہیں تو انہیں بھی پھینک دے یا چھپا دے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کریم، پرفیوم یا دوسری بیوٹی آئٹمز ہے، اسی طرح کچھ برانڈز کے لوگو بھی کسی ضرور چیز کی تصاویر سے بنے ہوتے ہیں تو ان پر موجود تصاویر کو کسی ٹیپ یا مارکر سے چھپا دے، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کو کچھ ہفتے اپنے پاس استعمال کرنے کے لیے رکھنا ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ کی جیب میں اگر ببل گم ہے جس پہ کوئی تصویر ہے تو اس کو اپنی جیب مت رکھیں یا تصویر والے کاغذ کو اتارے۔ کسی انسان کے بارے میں یہ مت کہیے یا لکھے کہ صرف وہ ہی ہماری امید ہے، بلکہ یہ کہیے کہ امید صرف اللہ تعالیٰ ہی سی ہے۔ تصاویر کا موبائل فون یا لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز پہ ہونے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتی، بلکہ کمپیوٹر میں بھی ان کو کسی فولڈر میں چھپا کر رکھیں۔ اگر آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ، وال پیپر یا پروفائل پکچر میں کوئی تصویر ہے تو اس کو تبدیل کر دے یا ہٹا دے، کیونکہ آپ ہر وقت اس کو غیر ضروری طور پر دیکھیں گے جبکہ اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی ڈیجیٹل یا کیمرے سے تصاویر بنا سکتے ہیں، لیکن ان کو چھپا کر رکھیں اور تبھی کھولیں جب اس کی ضرورت ہو۔ اگر آپ اپنے پاس کسی دوست کے گھر جاتے ہیں اور اس کے گھر یا کمرے میں کوئی تصاویر ہے تو ان تصاویر کو ہٹانے پر اصرار نہ کریں، بلکہ ان کی طرف مت دیکھیں، کیونکہ وہ گھر آپ کی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ البتہ اگر آپ کے دوست شرک کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے اور پھر وہ خود سے ان تصاویر کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مگر ان کو مجبور نہ کرے۔ اسی طرح لوگ گارڈن میں ایسے گملے رکھتے ہیں جو کسی جانور یا انسان کا مجسمہ یا بت ہوتا ہے۔ آپ ایسے مجسمے اپنے گھر میں مت رکھیے، اور اگر کسی کے گھر میں یہ بت نما گملے موجود ہو تو ان کو مت دیکھیں۔ بھارتی فلمیں ہمیشہ یا تو شروع ہی سے کسی بت یا جھوٹے خدا کے مجسمے یا تصویر سے ہوتی ہے، یا پھر فلم کے دوران کسی صورت میں بتوں کی پرستش یا شرک دکھائی جاتی ہے۔ فلم کی بھی ایک اپنی ہی دنیا ہے، جیسا کہ عام اصطلاح میں بھی فلمی دنیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس دنیا کا مالک بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس میں کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرایا یا دکھایا نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات ہمیں حکومت کے نافذ کردہ قوانین کے مطابق چلنا پڑتا ہے جہاں تصاویر کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ جائز ہے، جیسے روپیہ اور ڈالر وغیرہ کے نوٹ پر تصاویر کا موجود ہونا، اور اس صورت میں آپ ان کو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈز پر تصاویر کا موجود ہونا بھی ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اگر کسی کو صحت کا کوئی مسئلہ ہے اور دوائی کے پیک پر تصویر موجود ہے تو اس صورت میں بھی ہم اس کو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی جیب میں کوئی غیر ضروری تصاویر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے کپڑوں، ہمارے کھڑکیوں کے پردے، ہمارے بستر، تولیے، قالین اور حتیٰ کہ ہمارے جائے نماز یا مصلے پر بھی کسی جاندار کی تصویر نہ ہو۔ نماز کے لیے ایسی جائے نماز استعمال کرے جس کا پرنٹ یا ڈیزائن سادہ ہو۔ بعض اوقات مصلے یا جائے نماز پر بہت زیادہ پھول یا دوسری اشکال کے پرنٹ ہوتے ہیں جن سے کسی ذریعہ شے کی تصویر بن رہی ہوتی ہے،
تو ایسی جائے نماز کا استعمال نہ کرے۔ روزمرہ کے کاموں میں جب بھی آپ کی نظر کسی تصویر یا بت یا مجسمے پر پڑ جائے تو اس سے نظریں پھیر لے اور سبحان اللہ کہے۔ اب میں آپ کو شرک سے حفاظت کی دعا بتا رہا ہوں۔ سیدنا معقل بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاتم النبیین رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، شرک لوگوں کے اندر کالی چونٹیوں کی طرح چھپا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ ماننے کے علاوہ بھی کوئی عمل شرک ہے؟ خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شرک کالی چونٹی سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی دعا جس کی بدولت تم چھوٹے اور بڑے ہر شرک سے محفوظ رہ سکتے ہو؟ تو کہا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس شرک سے جسے میں انجانے میں کروں۔ یہ بخاری میں فی ادب المفرد میں ذکر ہوا ہے، صحیح البانی۔ ہمارے آج کا المیہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی سربراہ شرک سے اجتناب کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی آگاہی دی جاتی ہے، لیکن امت مسلمہ کو اندھیروں سے نکالنے اور اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنے کا واحد ذریعہ شرک سے نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے، کیونکہ اگر ہم دیگر اعمال پر بہت زیادہ زور دیں کہ نماز پڑھے، حج کرے، روزہ رکھے، یہ فلاں عمل کرے، فلاں عمل کرے، یہ نیک عمل ہے، اس طرح کے وظیفے پڑھے، اس طرح کے وظیفے پڑھے، لیکن گناہوں کی جڑ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ شرک ہے۔ جب جڑ ہی مضبوط نہ ہو اور جڑ ہی گندی ہو تو اوپر سے جو پتھر ہوتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا اور وہ کس کام کے آئیں گے؟ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں گناہ کی جڑ شرک کو ختم کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔